ابھی ہم عزت دینے جا رہے ہیں ہمارے پروڈکٹ مینیجر میگنم ہومیو فارما جو کہ لیکچر کے لیے تشریف لائیں گے. آپ کی بھرپور تالیوں میں ڈاکٹر سعود شیخ. السلام علیکم. مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ملتان کے تمام ہومیوپیتھی ڈاکٹر حضرات اور آس پاس کے آئے تمام ہومیوپیتھی ڈاکٹر حضرات کو میگنم ہومیو فارما کی جانب سے السلام علیکم. آواز آ رہی سب کو؟ میں چاہوں گا کہ ایک بار بھرپور انداز میں آپ میرے سلام کا جواب دیں. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ. جیسا کہ فلکی صاحب نے بتایا آج ہم تھوڑی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں. سر آج کا میرا جو ٹاپک ہے جو ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے وہ ہے ہارٹ برن اینڈ ایسیڈیٹی. اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ وہ لفظ ہے جو ہر ڈاکٹر حضرات سامنے بیٹھے ہوئے اپنے پیشنٹ کے ساتھ فیل کرتے ہیں. سر ہمارے پاس آنے والا ہر دوسرا شخص ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ایسیڈیٹی ہو رہی ہے, مجھے تیزابیت ہو رہی ہے, میرا کھانا ہضم نہیں ہو رہا. اس دن ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ سر اگر میرے پاس کوئی آرتھرائٹس کا پیشنٹ بھی آتا ہے نا تو وہ بھی ساتھ میں مجھے یہ کمپلین ضرور بتاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جوڑوں میں درد تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا کھانا بھی ہضم نہیں ہو رہا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ بہت کامن ایشو ہے اور آج ہم بہت ہی ڈیٹیل میں سمجھیں گے کہ ہارٹ برن کیا ہے, ایسیڈیٹی کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ میگنم ہومیو فارما نے ایسی کون سی پروڈکٹ آپ کے لیے بنائی ہے جو ہر طرح کی ہارٹ برن اور ایسیڈیٹی کو کمپلیٹ کیور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. تو چلیں سب سے پہلے تھوڑی سی اسٹیٹسٹکس سمجھتے ہیں کہ ہارٹ برن اور ایسیڈیٹی کا تعلق جو ہے اس ریسرچ رپورٹ کے مطابق سر وہ دونوں جینڈر کے ساتھ. ورنہ پہلے سنتے تھے نا کہ یار یہ بیماری مردوں کی ہے, یہ بیماری خواتین کی ہے, لیکن ہارٹ برن اور ایسیڈیٹی یعنی کہ تیزابیت, سینے میں جلن, کھانا ہضم نہ ہونا, یہ ایک ریسرچ رپورٹ کے مطابق میل اور فیمیل دونوں میں پایا جاتا ہے. یعنی کہ ہمارے پاس آنے والا مریض چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو دونوں یہ برابر کی کمپلین کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں ہارٹ برن اور ایسیڈیٹی ہے. ایک اور ریسرچ رپورٹ کے مطابق سر پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ بھائی جو تیزابیت ہے, کھانا ہضم نہ ہونا ہے, یہ بوڑھوں کی بیماری ہے. آپ لوگوں نے بھی اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کی دادی نانی آپ کی والدہ کہتی تھی کہ بیٹا اب میرا وہ والا میدا نہیں رہا, اب میرا میدا جو ہے وہ اس طریقے سے ہضم نہیں کرتا. یا ہم نے اکثر دادی نانیوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ ہلکا سالن یا پتلا شوربہ ان کے لیے بنتا تھا کیونکہ ان کا میدا ہضم نہیں ہوتا تھا. لیکن ایک نیو ریسرچ رپورٹ کے مطابق آپ سر دیکھیں یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آج کے دور میں 25 سال سے کم عمر کے لوگوں کو بھی ہارٹ برن اور ایسیڈیٹی کا فیکٹر پایا جاتا ہے. یعنی کہ ہارٹ برن اور ایسیڈیٹی کا جو مریض ہے یا پیپٹک السر کا مریض جب آپ کے پاس آئے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اولڈ ایج ہو, وہ 18 سال کا بھی ہو سکتا ہے, وہ 14 سال کا بھی ہو سکتا ہے. اور آپ سب میری اس بات کو ایگری کریں گے کہ آج کل ہمارے پاس چھوٹے بچے بھی آ رہے ہیں جن کی والدہ ہمیں بتاتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس کو کھانا ہضم نہیں ہوتا, یہ کچھ کھاتا نہیں ہے, اس کو تیزابیت رہتی ہے, اس کو متلی آتی ہے. تو اس ریسرچ رپورٹ کے مطابق اب ایج بھی ختم ہوتی جا رہی ہے ہارٹ برن اور ایسیڈیٹی. آگے بڑھیں اور ڈیفینیشن سمجھتے ہیں ہارٹ برن کیا ہے. ہارٹ برن کا تعلق بیسیکلی دل سے نہیں ہے, اس کا تعلق آپ کے معدے سے ہے. معدے میں جب ایسیڈیٹی ہوتی ہے, تیزابیت ہوتی ہے تو وہ تیزابیت وہ گیس کیا ہوتا ہے اوپر کی جانب چڑھتی ہے اور پیشنٹ کو ایسی فیلنگ ہوتی ہے کہ اس کے دل میں جو ہے وہ جلن ہو رہی ہے, دل میں اس کے درد ہو رہا ہے, اسی نے اس کو نام ہارٹ برن دیا گیا. صحیح ڈیفینیشن تو دیکھیں تو ہارٹ برن از اے برننگ پین ان یور چیسٹ بیہائنڈ دا بریسٹ بون. یعنی کہ آپ کے یہاں پہ سینے کی جانب سینٹر میں اگر آپ کو جلن اور درد محسوس ہو سکتا ہے وہ پیشنٹ کہے کہ اس کو ہارٹ برن ہو رہا ہے. اچھا سر یہ اسٹمک کا میں نے تھوڑا سا آپ کو دکھایا ہے, ویسے تو سب ڈاکٹر حضرات ہیں مجھ سے بہتر جانتے ہیں لیکن تھوڑا سا ایک دفعہ پھر سے سمجھتے ہیں. یہ ہمارا اسٹمک ہے اور اسٹمک کا بیسک فنکشن کیا ہے, کھانے کو ہضم کرنا. صحیح ہے. اب یہ دیکھیں اسٹمک کرتا کیا ہے کہ کھانے کے بڑے بڑے پیسز کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کنورٹ کر کے ہماری چھوٹی آنت میں بھیجتا ہے تاکہ وہاں سے کھانے کی ایبزارپشن ہو سکے. اسٹمک کا پہلا پارٹ دیکھیں تو آپ بغور دیکھ سکتے ہیں کہ کھانے کے بڑے بڑے پیسز آپ نے ماؤتھ سے جو ہے وہ اندر کیے تو وہ آئے. اس کے بعد اسٹمک نے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کنورٹ کر کے آگے بھیجا. اس میں بہت سارے پروسیسز ہوتے ہیں. اس کے دوران اسٹمک HCl نکالتا ہے, ہائیڈروکلورک ایسڈ, کچھ انزائم نکلتے ہیں جس کی مدد سے اسٹمک موو ہوتا ہے, جس کی مدد سے یہ نارمل فنکشننگ ہوتی ہے. یہ بات ہو گئی نارمل فنکشننگ آف دا اسٹمک. اب ہم سب جانتے ہیں کہ اگر معدے میں کوئی مسئلہ ہو جائے یعنی کہ معدے میں انفلیمیشن ہو جائے, معدے میں السر ہوگا
تو آپ اس بات کو ایگری کریں گے کہ کیا میدا اسی طرح کھانے کو ہضم کرے گا؟ بالکل نہیں کرے گا. پھر ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ جیسے ہی آپ کھانا کھائیں گے وہ بیچ میں ہی پھنس جائے گا اور وہ واپسی جانے کی کوشش کرے گا. یہی وہ وجہ ہے کہ جب پیپٹک السر والا کھانا کھاتا ہے وہ کھانا اندر نہیں جا پاتا اور تھوڑی سی دیر کھانے کے بعد اس کو ایسا لگتا ہے کہ میرا کھانا باہر آ رہا ہے. ہوتا کیا ہے؟ یہ دیکھیں کچھ اس طرح کی امیج ہمارے پاس آتی ہے جب پیشنٹ کو پیپٹک السر ہوتا ہے. اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں نارمل اسٹمک ہے اور اس طرف وہ میدا ہے کہ جس میں السر یعنی کہ زخم ہو گیا ہے. اب آپ سب کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ میدا جس میں زخم ہو گیا کہ یہ اس طریقے سے کھانا ہضم کر پائے گا؟ بالکل نہیں کر پائے گا. جیسے ہی کھانے کے چھوٹے چھوٹے ذرات میدے کے اس حصے میں پہنچیں گے آپ کے میدے سے ایسٹیل نکلنے لگے گا جو اوپر کی جانب آپ کے کھانے کو لے کے جائے گا اور پیشنٹ کہے گا ڈاکٹر صاحب مجھے سینے میں جلن ہے, ایسا لگتا ہے میرا کھانا باہر کی جانب آ جائے گا. پتہ یہ چلا کہ وہ میدا جو پیپٹک السر کے ساتھ ہے وہ اس طرح کی نارمل فنکشننگ نہیں کر پائے گا. اور ظاہر ہے جب اسٹمک نارملی فنکشننگ نہیں کر پائے گا تو کھانا ہضم کے ساتھ ساتھ وزن میں بھی فرق آتا ہے, پیشنٹ کو ایبزارپشن نہیں ہو پاتی ہے اور آگے بہت سارے ایفیکٹس آتے ہیں جو ہم آگے دیکھیں گے. نیکسٹ کریں اور سمٹم کی جانب دیں کہ پیشنٹ جب ہمارے پاس آئے گا ہارٹ برن کے ساتھ, ایسیڈیٹی کے ساتھ, تو وہ کیا سمٹم کے ساتھ آئے گا. میں نے ایک پکچر یہاں بنائی ہے. اکثر پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہوں گے پیٹ پکڑ کے کہ ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ گیس ہو رہی ہے, ڈاکٹر صاحب ایسا لگ رہا ہے کہ پیٹ میرا پھول گیا ہے, ڈاکٹر صاحب بالکل پتھر ہو رہا ہے, ڈاکٹر صاحب یہ میرا میدا جو ہے وہ کھانا ہضم نہیں کر پا رہا, مجھے الٹی کی شکایت ہے. یہ وہ تمام کمپلین ہے جو پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہوں گے ہارٹ برن اور ایسیڈیٹی کے ساتھ, اور پھر آپ ظاہر ہے اس کو ٹریٹ کرتے ہوں گے. آگے بڑھیں اور اس کے کازز کی جانب آئیں. دیکھیں ایسیڈیٹی کا لفظ سن کر سب سے پہلے ذہن میں کیا آیا کہ اسپائسی فوڈ, اور آپ کے ذہن میں پہلے ہی بات یہ آئی ہوگی کہ یار اگر آپ مرچ مسالے والا کھانا کھائیں گے تو ظاہر ہے کھانا کھانے کے بعد سینے میں بھی جلن اور مرچ مسالے والا فیکٹر ہوگا. لیکن ایک دوسرا کاز جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک نیو ریسرچ رپورٹ کے مطابق وہ افراد جن کو اسٹریس ہے, جو اسٹریس کا شکار ہے, جو اینزائٹی کا شکار ہے, ان سب کو بھی ایسیڈیٹی اور ہارٹ برن کی شکایت ہوتی ہے. کیونکہ جب آپ اسٹریس اور ایسیڈیٹی میں ہوتے ہیں نا تو آپ کا اسٹمک آٹومیٹیکلی ایسیل زیادہ بناتا ہے. اس سے ایک اور بات ہمیں پتہ چلی کہ ہمارے پاس آنے والا ہر وہ مریض جو کہ سائیکولوجیکل النس کا شکار ہو, جو کہے ڈاکٹر صاحب مجھے نیند نہیں آتی, ڈاکٹر صاحب میں نیند کی گولیاں کھاتا ہوں, ڈاکٹر صاحب میں نفسیات کی گولیاں کھاتا ہوں, تو آپ اگلا سوال ضرور کریں کہ تمہارے میدے میں بھی مسئلہ ہے, تو وہ کہے گا ہاں ڈاکٹر صاحب. تو اس سے پتہ کیا چلا کہ ہر وہ مریض جو ہمارے پاس آئے گا جس کو سائیکولوجیکل النس کا شکار ہوگا, ہمیں ضرور اس سے میدے کا سمٹم پوچھنا ہے اور اس کو ساتھ میں کوئی میدے کی ادویات یا اپنے حساب سے دیکھ کے اس کو سنگل ریمیڈی دیں گے. آگے بڑھیں تو وہ لوگ جو کہ کھانا کھا کے فوراً سو جاتے ہیں, اپنے کام سے آئے, کلینک سے آئے, آفس سے آئے, کھانا کھایا اور فوراً سو گئے, یہ بھی وہ لوگ ہیں کہ جن کو ایسیڈیٹی اور ہارٹ برن کی شکایت ہوتی ہے. انسومنیا وہ لوگ جو جن کو رات کو نیند نہیں آتی, یا وہ لوگ جن کی نائٹ جاب ہے, یہ سارے لوگ بھی, چونکہ ہومیوپیتھک میں کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں ایک چیز کہلاتی ہے آکوپیشنل ڈیزیز. اکثر ہم کہتے ہیں ڈاکٹر ہزار ہمارے سینئر کہ پیشنٹ سے ضرور پوچھیں کہ آپ کا کام کیا ہے, چونکہ آپ کے کام کا بہت گہرا تعلق ہے آپ کے سمٹم سے ریلیٹڈ, آکوپیشنل ڈیزیز سے ریلیٹڈ. تو وہ تمام مریض جو آپ کے پاس آئیں اور بولیں ڈاکٹر صاحب ہماری تو نائٹ جاب ہے, تو اگلا سوال آپ یہ ضرور پوچھیں کہ کیا تمہارا میدا جو ہے وہ جلتا ہے, تمہیں ایسیڈیٹی ہے, تمہیں سینے میں جلن ہے, تو وہ اس بات پہ ایگری کرے گا کہ ہاں ڈاکٹر صاحب مجھے یہ ساری کمپلین ہے. اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو کہ ڈرائیورز ہیں, ٹرک ڈرائیور ہیں, بائکیں چلانے والے ہیں, فوڈ پانڈا چلانے والے ہیں, ان ڈرائیو چلانے والے ہیں, یہ تمام لوگوں کو بھی ایسیڈیٹی, ہارٹ برن اور پیپٹک السر کی کمپلین آپ کو ملتی ہے. بتانے کا مقصد یہ کہ جب پیشنٹ آپ کے پاس آئے تو 2-3 الفاظ میں ہی آپ سمجھ پائیں کہ یہ ہارٹ برن اور ایسیڈیٹی کا فیکٹر والا پیشنٹ میرے پاس ہے. اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ سرٹن میڈیکیشن یعنی کہ کوئی ایلوپیتھک کی یا حکیمی دوائیں کھانے کے بعد آپ کے پاس آئیں, ان لوگوں کو بھی آپ دیکھیں گے کہ ایسیڈیٹی اور تیزابیت والے جو ہے وہ سمٹمز آئیں گے. اور ایٹ لاسٹ وہ لوگ جو پانی کم پیتے ہیں ان کو بھی ایسیڈیٹی اور تیزابیت کی شکایت ہوتی ہے. آگے بڑھیں اور اس کی ڈائگنوسس کی جانب آتے ہیں. دیکھیں میڈیکل میں کہا جاتا ہے کہ ڈائگنوسس از ہاف کیور, یعنی کہ اگر آپ نے کسی کی بیماری کو تشخیص کر لیا تو کہتے ہیں کہ آپ نے آدھی بیماری جو ہے وہ صحیح کر لی. پیپٹک السر اور سینے میں جلن کا اگر آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے اور وہ آپ کی دوا دینے کے بعد بھی بار بار سینے میں جلن کا شکار ہو رہا ہے, تو یہاں پہ ضرورت ہے کہ اب آپ اس کی ڈائگنوسس کروائیں. وہ کون سے ڈائگنوسس ہیں جو ہم کروا سکتے ہیں؟ سر سب سے پہلے ہم اس کا کرواتے ہیں ایچ پائلوری.
ایچ پائلوری ایک بیکٹیریا ہے جس کا نام ہیلیکوبیکٹر پائلوری ہے. یہ گرام نیگیٹو بیکٹیریا ہے اور یہ جب بڑھ جاتا ہے ہمارے معدے کے اندر تو یہ کاز کرتا ہے پیپٹک السر. پیپٹک السر یعنی کہ جب یہ ایچ پائلوری کا بیکٹیریا بڑھ جاتا ہے تو یہ معدے کی دیوار کے اوپر ایپیگیسٹرک یہاں معدے کے منہ پہ آ کے اس کی جو ایپیتھیلیل والز کو کھانا شروع کرتا ہے اور پھر پیپٹک السر ہو جاتا ہے. یعنی کہ اب آپ کے پاس اگر کوئی مریض ہے بتایا ڈاکٹر صاحب میرے یہاں پہ درد ہے, سینے میں جلن ہے, کھانا ہضم نہیں ہوتا, تو سب سے پہلے آپ اس کا ایچ پائلوری ٹیسٹ کروائیں. ہیلیکوبیکٹر پائلوری یہ بلڈ اور اسٹول دونوں سے ہو سکتا ہے. اور ایک اور اہم بات میں آپ کو بتاؤں کہ دوسرے طریقہ علاج یعنی کہ ایلوپیتھی کے اندر بہت مشکل علاج ہے ایچ پائلوری کا. وہ بہت ہیوی اینٹی بایوٹک دیتے ہیں اور جو ہے وہ پی پی ٹی دیتے ہیں, لیکن ہماری ہومیوپیتھک میں ابھی میں آپ کے سامنے میڈیسن شیئر کروں گا بہت ہی آسانی سے یہ ایچ پائلوری کا فیکٹر ٹھیک ہو جاتا ہے. اس سے دو باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی. ایک تو آپ کے پاس ثبوت جمع ہوں گے کہ آپ جب پیشنٹ کا ٹیسٹ کروائیں گے ایچ پائلوری کا اس کو پازیٹیو آئے گا, اور صحیح کرنے کے بعد جب آپ ٹیسٹ کروائیں گے اور نیگیٹو آئے گا تو آپ کی ڈاکومنٹیشن بھی ہوگی کہ ہاں یار ہمارے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کہتے تو ہیں کہ ہم نے ہزاروں پیشنٹ صحیح کیے, لیکن اگر ان سے ڈیٹا مانگا جائے تو اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. تو اس دور کے اندر ہمیں ثبوت بھی رکھنا ہے, تو آپ یہ ڈائگنوسس ضرور کروائیں. اس کے علاوہ ہم اینڈوسکوپی کروا سکتے ہیں. اینڈوسکوپی میں سر کیا ہوتا ہے, اس طریقے سے ہم کیمرہ ڈالتے ہیں اور ایسوفیگس کے ذریعے اور اسٹمک میں دیکھتے ہیں کہ اسٹمک میں السر ہے, پالپس ہے, یہ ساری چیزیں اس میں سامنے آ جاتی ہیں اور باقاعدہ پکٹوریل فارم میں کلرفل امیجز اینڈوسکوپی میں آتی ہیں. تو اگر کوئی ایسا مریض ہے جس کا ایچ پائلوری بھی پازیٹیو ہے, بہت زیادہ درد کا شکار ہے, تو آپ اس کی اینڈوسکوپی بھی کروا سکتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ زخم کتنا بڑا ہے, کہیں وہ کینسر کی طرف کنورٹ تو نہیں ہو رہا. تو یہ وہ ساری چیزیں جو آپ کروا سکتے ہیں. ایک اور بات یاد رکھیں کہ اسٹمک میں الٹرا ساؤنڈ نہیں کرواتے, چونکہ الٹرا ساؤنڈ میں اسٹمک نہیں آتا. اگر آپ نے معدے کو دیکھنا ہے تو یا تو آپ ایچ پائلوری کروا سکتے ہیں یا آپ اینڈوسکوپی کی جانب جا سکتے ہیں. یہاں تک تو بات ہو گئی, ہم نے سمجھا کہ سمٹمز کیا ہے, ڈائگنوسس کیا ہے. اب آپ کے ذہن میں بات ہوگی کہ ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی ایک دوا بتا دیں کہ جو اس تمام ایسیڈیٹی کی کمپلین کو دور کر دے. یعنی کہ اگر ہمارے پاس کوئی مریض آئے اور وہ کہے کہ بھائی میں ڈرائیور ہوں اور میں باہر کا کھانا کھاتا ہوں, تو مجھے کوئی ایسی دوا بتائیں کہ میں اس کو دوں وہ ایسیڈیٹی دور ہو جائے. یا کوئی ایسا مریض ہے جو کہے ڈاکٹر صاحب میں اینزائٹی کا شکار ہوں اور یا میری نائٹ جاب ہے, میرا کوئی کال سینٹر کا کام ہے یا میرا کوئی سافٹ ویئر کا کام ہے, اور مجھے کوئی ایسی دوا بتا دیں کہ جس سے میرا یہ ایسیڈیٹی اور برپنگ کا فیکٹر ختم ہو جائے. تو میں آپ کے سامنے میکٹم کی بہت ہی بڑی دوا شیئر کرنے جا رہا ہوں, وہ ہے جناب گیسٹروپیکس ٹیبلٹ اور سیرپ. یہ آپ تمام ڈاکٹر حضرات کے پہلے سے استعمال میں ہے. تھوڑی آگے میں اس کی کمپوزیشن اور کیسز شیئر کروں گا. سر اٹ از ون آف دا گریٹ ریمیڈی فار آل ٹائپ آف ایسیڈیٹی اینڈ ہارٹ برن. یہ پیشنٹ آپ کے پاس کسی بھی وجہ کے ساتھ آئے, اگر وہ کہہ رہا ہے مجھے سینے میں جلن ہے, تیزابیت ہے, چاہے اس کی وجہ انسومنیا ہے, اسٹریس ہے, باہر کا کھانا ہے, ان تمام کمپلین کے اندر گیسٹروپیکس سیرپ اور گیسٹروپیکس ٹیبلٹ اٹ از ون آف دا گریٹ ریمیڈی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کے استعمال میں ہے. اگر آپ سب اس بات پہ ایگری کرتے ہیں تو ایک دفعہ زورہ تالیاں بجائیں. بہت بہت شکریہ. عمران صاحب ان کی تالیاں بتا رہی ہیں کہ یہ آلریڈی گیسٹروپیکس ٹیبلٹ اور سیرپ استعمال کر رہے ہیں. خود تھوڑا اور آگے جاتے ہیں, کیوں گیسٹروپیکس ٹیبلٹ اور سیرپ کے اتنے اچھے ریزلٹ ہیں. سر اس کی بہت بڑی وجہ اس کی کمپوزیشن. اگر آپ اس کی کمپوزیشن کی جانب جائیں تو آپ دیکھیں وہ تمام ٹاپ ریمیڈیز جو کہ استعمال ہوتی ہیں ایسیڈیٹی کے اندر وہ گیسٹروپیکس میں شامل ہیں. اور صرف شامل ہی نہیں ہیں, یہ تمام ہربس جو ہیں عمران صاحب, ابراہیم صاحب بہت مشکل سے کلیکٹ کرتے ہیں. یعنی کہ کوئی دوا ایسی ہے جو یہ نارتھ امریکہ سے منگواتے ہیں, کوئی دوا ایسی ہے جو یہ کسی ملک سے منگواتے ہیں. یہ تمام ہربس کو منگوانے کے بعد آپ کے لیے کوالٹی میڈیسن بنائی جاتی ہے جس کا نام گیسٹروپیکس سیرپ اور ٹیبلٹ ہے. یہی وجہ ہے, چونکہ یہ صرف دوا بنانا نہیں ہے, اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سوچ اور بہت بڑا جو ہے وہ پیشن شامل ہے کہ تمام ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کو ایک کوالٹی میڈیسن پرووائڈ کرنا ہے تاکہ ان کے پیشنٹ کی تمام ایسیڈیٹی کی کمپلین دور ہو سکے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ گیسٹروپیکس ٹیبلٹ اور سیرپ کے بہت اچھے رزلٹ ہیں اور آپ کے استعمال میں. کچھ کیسز آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا. یہ میرے اپنے کیسز ہیں جو میں نے صحیح کیے. سر میرے پاس ایک پیشنٹ آیا, اس کی عمر 27 سال تھی, سیکیورٹی گارڈ تھا, مرد تھا, میل تھا, اور اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں سیکیورٹی گارڈ ہوں تو ظاہر ہے میں گھر تو نہیں جاتا, مجھے جو کچھ دیتا ہے میں کھا لیتا ہوں. کبھی کوئی سموسے کھلا دیتا ہے, کبھی کوئی چاٹ کھلا دیتا ہے, کبھی کوئی باہر کا کھلا دیتا ہے.
تو ڈاکٹر صاحب اس کی وجہ سے مجھے کیا ہو رہا ہے, میرے ایپیگیسٹرک ریجن یعنی کہ معدے کے منہ پہ درد ہو رہا ہے, مجھے کھانا کھانے کے بعد ہیوینس ہوتی ہے, متلی آتی ہے, اور میرے زبان کا ذائقہ جو ہے وہ کڑوا رہتا ہے. سر اس کو میں نے گیسٹروپیک سیرپ دیا اور میں نے کہا کہ کھانے سے پہلے بھی لینا ہے اور کھانے کے بعد بھی لینا ہے, اور الحمدللہ بہت ہی جلدی اس کا وہ نوزیا وامٹنگ سب ٹھیک ہو گئے. ایک اور پیشنٹ میرے پاس آئی اور اس کی عمر جو ہے وہ 15 سال تھی. 15 سال کی خاتون تھی. ان کی والدہ نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب میری بچی کو ٹائیفائڈ ہو گیا تھا, اور ظاہر ہے وہ ایلوپیتھک کے پاس گئے, اس کے بعد بہت ہیوی اینٹی بایوٹک اس نے لی. ڈاکٹر صاحب جب سے ٹائیفائڈ کی ریکوری ہوئی ہے نا, پوسٹ ریکوری سمٹم یہ ہیں کہ جو ہے وہ اس کو ایک تو اینوریکسیا ہے یعنی کہ بھوک نہیں لگ رہی, اس کے ساتھ ساتھ ایپیگیسٹرک ریجن میں پین ہے, اور پخانا کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب اس کو برننگ یعنی کہ پخانے کی جگہ پہ جلن ہو گئی. اگین میں نے اس کو گیسٹروپیک سیرپ دیا اور ود ان 5 days اس کی کمپلین ختم ہو گئی الحمدللہ. ایک اور پیشنٹ میرے پاس آیا, سر اس کی عمر 56 کی میل تھا, اس کو ڈائبٹیز میلائٹس ہے, ہائپر ٹینشن ہے, اور اس نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے برپنگ ہوتی ہے, کھانا ایسا لگتا ہے کہ باہر کی جانب آ رہا ہے, اریٹیشن ہوتی ہے کھانے سے پہلے اور بعد میں, معدے میں بھراؤ محسوس ہوتا ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ گیس میرے معدے میں گھوم رہی ہے. یاد رکھیں یہ پیشنٹ چونکہ ڈائبٹک تھا تو میں نے گیسٹروپیک سیرپ اس کو دیا جو کہ ہمارا شوگر فری ہے. شوگر فری میں بھی ہمارے پاس گیسٹروپیک سیرپ اویلیبل ہے, اور میں نے اس کو استعمال کروایا TDS 2 اسپون, اور آفٹر 4 days اس نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے جو ہے وہ ریکوری ہو گئی ہے. تو الحمدللہ 3 کیسز سر میں نے آپ کے سامنے شیئر کیے. اگر آپ غور کریں تو اس میں ایک جو ہے وہ میل کا کیس ہے, ایک فیمیل کیس ہے, اور ایک اولڈ ایج میل کا کیس ہے. پتہ یہ چلا کہ گیسٹروپیک سیرپ جو ہے اور ٹیبلٹ ہر ایج گروپ میں اور ہر جینڈر میں استعمال کروایا جا سکتا ہے, اور یہ سب میں اسی طرح سے بہترین رزلٹ دے گا انشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ عمران صاحب اور عمران صاحب کی سوچ جو ہے وہ ان کے ذہن میں سوچ ہے, پیشن ہے. وہ پیشن کیا ہے, ایک تو کوالٹی میڈیسن آپ سب کو پرووائڈ کرنی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی سوچ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ تمام ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو ہیں ان کی ایجوکیشنل گرومنگ کے ساتھ ساتھ پروفیشنل گرومنگ بھی ہو. وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ صرف گیسٹروپیک سمجھیں, وہ چاہتے ہیں کہ آپ گیسٹروپیک سے آگے بھی چیز سمجھیں. تو ہم تھوڑی بہت چیزیں اور سمجھیں گے, ہم تھوڑے سے ایکوپریشر کے پوائنٹ سمجھیں. یہ وہ ایڈیشنل چیزیں جو آپ کو انشاءاللہ ہیلپ دے گی. یہ ایکوپریشر بیسیکلی جو ہے بہت بڑا علاج ہے, اور آپ نے اکثر ہجامے کا نام سنا ہوگا, ایکوپنچر کا نام سنا ہوگا. یہ سارے وہی پوائنٹس ہیں جو اس میں استعمال ہوتے ہیں. اور اس میں سر کیا کیا جاتا ہے, اس میں کچھ ایسے پریشر پوائنٹس ہیں باڈی میں, ان کو پریس کیا جاتا ہے, اور ریسرچ سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر آپ کو ایسیڈیٹی ہے, تیزابیت ہے, چونکہ یہ ہم سب نے بھی کبھی نہ کبھی فیل کیا ہے, تو آپ بھی یہ پریشر پوائنٹس کو پریس کر سکتے ہیں. ایک تو آپ کے یہیں پہ انگلی کے پاس ہے, اور ایک آپ کے جو ہے وہ یہاں پہ ایلبو کے پاس ہے. یہ وہ پریشر پوائنٹس ہیں کہ جن کو پریس کر کے آپ پیشنٹ کا اور اپنا ایسیڈیٹی اور تیزابیت کا فیکٹر ٹھیک کر سکتے ہیں. جب میں یہ سلائڈ بنا رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا, شاید آپ کے ذہن میں بھی آیا ہو. وہ یہ کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ سارے پریشر پوائنٹس ایک ساتھ پریس ہو جائیں؟ ہم کوئی ایسا عمل کریں, آپ بتائیں آپ کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہے, ہم کچھ ایسا کریں کہ یہ سارے پریشر پوائنٹس ایک ساتھ پریس ہو جائیں. سر اس کا جواب ہے ایکسرسائز. اگر ہم یوگا کرتے ہیں, ہم ایکسرسائز کرتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر تمام پریشر پوائنٹس جو ہے وہ آٹومیٹیکلی پریس ہوتے ہیں. اور آپ ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتے ہوں گے کہ ایکسرسائز کرنے والے لوگوں کو کم ایسیڈیٹی اور گیسٹرک ایشوز ہوتے ہیں بنسبت ان کے جو ایکسرسائز نہیں کرتے. تو کچھ میں یوگا کے اسٹیپس آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں. یہ وہ یوگا کے اسٹیپس ہیں جو آپ بھی کر سکتے ہیں, اپنے بچوں سے بھی کروا سکتے ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ ان یوگا کے اسٹیپس سے آپ کی ایسیڈیٹی اور تیزابیت والی کمپلین انشاءاللہ دور ہوتی رہے گی. آگے بڑھتے ہیں. اور یہ سر وہ پہلی دفعہ ہے کہ جب میں نے میگنم ہومیو فارما کی فیکٹری کو وزٹ کیا, اور عمران صاحب اور ابراہیم سلیم صاحب نے مجھے پوری فیکٹری کا وزٹ کروایا, اور میں نے بغور دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہربز موجود ہیں, اور کیسے جو ہے وہ بڑے بڑے لوگ دوائیاں بنا رہے ہیں, جس میں مائکرو بایولوجسٹ ہیں, بایو کیمسٹ ہیں, بہت اچھا اسٹاف ہے, کیٹرونک الیکٹرانک جو ہمارے پاس مشین ہے جو کہ پورے ایشیا میں صرف 2
फार्मास्यूटिकल कंपनी है उनके पास है, और पाकिस्तान में सिर्फ मैग्नम होम्यो फार्मा है जो उस पर सिंगल रेमेडीज तैयार करती है। यही वजह है कि हमारी सिंगल रेमेडीज हो, हमारी कंपाउंड मेडिकेशन हो, हमारे सिरप हो। अभी हम इंशाल्लाह फैक्ट्री का विजिट भी आपको करवाएंगे, यहीं पे आप खुद देखेंगे कि किस तरीके के साथ क्वालिटी मेडिसिन आप सबको प्रोवाइड की जाती हैं। तो यही वजह है। एक दफा जोरदार तालियां बजाएं मैग्नम होम्यो फार्मा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इमरान साहब और इब्राहिम साहब चाहते हैं कि हमारे डॉक्टर हजरात जो हैं वो उनकी एजुकेशनल ग्रूमिंग के साथ साथ प्रोफेशनल ग्रूमिंग भी हो। हम सब प्रोफेशनली ग्रूम करें, हम सब दुनिया में पाकिस्तान में एक मकाम बनाएं। तो सर आज जो छोटी सी चीज़ मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ सर, ये वो 4 जगहें हैं जहाँ पे आपने क्लिनिक बनाना है यहाँ से जाने के बाद। एक तो आपका क्लिनिक मुल्तान में किसी आसपास के शहर में होगा, एक आपने क्लिनिक फेसबुक पे बनाना है, एक आपने इंस्टाग्राम पे बनाना है, एक आपने यूट्यूब पे बनाना है, एक आपने व्हाट्सएप बनाना है। जब आपने अपना क्लिनिक बनाया होगा तो बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट उस पर की, उस पर टाइम दिया। ह्यूज इन्वेस्टमेंट तो नहीं, लेकिन आपने इस पर वक्त देना है। आपने क्या करना है, जैसे कि आज हमने गैस्ट्रोपैक्स समझा, तो क्यों ना हो कि आप एक छोटी सी वीडियो बनाएं और बताएं कि भाई आज मैंने गैस्ट्रोपैक्स समझा है, ये मेरे भी इस्तेमाल में है, और अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझसे हासिल कर सकते हैं। सिर्फ एक वीडियो अगर आप इन 4 जगहों पर रोजाना की बुनियाद पर लगाएंगे तो आप देखेंगे कि विद इन अ फ्यू डेज लोग आपसे राब्ता करने लगेंगे। और सिर्फ मुल्तान में नहीं, पाकिस्तान के हर शहर से आपको फोन आएंगे, बल्कि दुनिया के हर जो है वो शहर से, हर मुल्क से आपको कॉल्स आना स्टार्ट होंगी। और इससे होगा क्या कि इससे साथ साथ आपकी जो है वो प्रोफेशनल ग्रूमिंग होगी, आपकी वर्क बनेगी, आपकी फाइनेंशियल ग्रूमिंग होगी। मैं अक्सर डॉक्टर से कहता हूँ कि अगर आपने एक इलाके में क्लिनिक बनाया है और उस इलाके की आबादी 1 लाख की है तो आपकी टारगेट ऑडियंस क्या होगी? 1 लाख हुई। तो अपनी टारगेट ऑडियंस को आप क्यों महदूद कर रहे हैं? सिर्फ पाकिस्तान में 28 करोड़ लोगों की आबादी है। अगर आप इन प्लेटफॉर्म पे आएंगे क्लिनिक के साथ साथ तो आप ये देखेंगे कि आपकी ओपीडी कैसे इजाफा होती है और वो तमाम लोग आपसे कैसे जो राब्ता करना शुरू होंगे। आप कहेंगे मैं सिर्फ बातें बना रहा हूँ, ये मेरे कुछ सोशल मीडिया के अकाउंट है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे इंस्टाग्राम का पेज है। बहुत बड़ी तादाद है पेशेंट की जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन देखता हूँ, और क्लिनिक से बहुत ज़्यादा इनकम अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से होती है। सर 2-3 साल पहले मैंने ये शुरू किया था, लेकिन कंसिस्टेंसी का होना बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना की बुनियाद पे आप छोटा छोटा सा मैसेज डालते रहें, इससे होम्योपैथिक की भी डेवलपमेंट होगी, आपकी भी डेवलपमेंट होगी, और जब आप सबकी डेवलपमेंट होगी तो हमारी भी डेवलपमेंट होगी। चूँकि हम एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर इमरान सलीम साहब, इब्राहिम साहब, खास तौर पर मैग्नम होम्यो फार्मा की ये खासियत है कि वो चाहती है कि हमारे हर डॉक्टर जो है उसकी एक बर्थ हो, उसका एक मकाम हो, सिर्फ मुल्तान में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी डॉक्टर को जाना जाए, पहचाना जाए। तो इसके लिए आपने हमारा साथ देना होगा और आपने इन जगहों पे सर आना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि ये आज का सेशन आपको फ़ायदा देगा और आप इंशाल्लाह गैस्ट्रोपैक्स को भी अपनी प्रेस्क्रिप्शन पे रखेंगे।